नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज तारीखी पस मंज़र पे हम नज़र डालते हैं। ये क्रिटिकल प्रॉब्लम नज़र आता है। क्रिटिकल प्रॉब्लम तो उनके लिए था ना जो शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, जो खून में लथपथ हुए, जो शहादत की जाम को नोश कर गए। क्रिटिकल हमारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं। हम तो अपने घरों में बैठे हैं। हमें अपने घर में बैठ के हम अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हम अपनी जान को नहीं पेश कर रहे। हम सख्तियाँ नहीं उठा रहे। तारीख़ी मंजर योम अशूरा एक ऐसा दिन है जो मुसलमानों के दिलों को लर्जा के रख देता है, क्योंकि इस दिन जो मामला पेश आया वो मुसलमानों के हाथों ही अहले बैत का शहीद होना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर आपने इरशाद फरमाया कि मैं आपके दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक पहली चीज़ अल्लाह की किताब है, इसको मजबूती से थामे रहना, आपस में तफरक़ में नहीं बंटना, अल्लाह की अताहत करना। दूसरी चीज़ वो छोड़ के जा रहा हूँ वो मेरे अहले बैत है, जो अहले बैत के साथ नरमी का सलूक करना। अहले बैत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा फरमाया कि अहले बैत के मामले में मैं अल्लाह को खौफ दिलाता हूँ, अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, अहले बैत के मामले में मैं अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरो। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा दोहराई। कोई इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना, कोई ऐसा काम नहीं कर जाना जो अहले बैत को अज़ियत में मुब्तला कर दे। लेकिन क्या हुआ? अहले बैत को बुरी तरीके से तलवारों से ज़बह किया गया। ये वाक़या कोई आम वाक़या नहीं है, ये कोई ऐसा सानिया नहीं है जो बंदा भुला दे। ये एक ऐसा सानिया है जो खून से लिखा गया है। ये वाक़या उस टाइम पेश आया। कोई कहते हैं कि इस वाक़े में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो बेटे इब्न ज़ियाद है, इब्न यज़ीद है, उन पे लगाया गया है कि यज़ीद ने उनको शहीद किया। तही पस मंज़र उठा के देखो, उसका मतला करो, उसकी देखो उसके अंदर कि किसने उनको शहीद किया, किसने उन पे मुज़ालिम डराए, हकीकी तारीख़ी पस मंज़र क्या है, कि कौन सा मामला पेश आया, कौन सा ऐसा मामला पेश आया जिससे वो अहले बैत हज़रत इमाम हुसैन ने बैत लेने से इनकार कर दिया। उसकी देखो, पढ़ो और फिर आगे बात को ट्रांसफ़र करो कि ये मज़ालिम किसके हाथ से ढहाई गई। ये वाक़या उस टाइम पेश आया जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में वली-ए-अहद मुकर्रर करना चाहा। तो ये कोई उस टाइम पे अकेला बंदा तो करता ही नहीं था, क्योंकि ये एक मुतफ़र्रिक़ा फ़ैसला होता था। यहाँ सभी इकट्ठे होते थे, एक शूरा के इजलास होता था, उसमें ये बात होती थी कि किसको गवर्नर मुकर्रर किया जाए, किसको वलीअहद नामज़द किया जाए, किसको कबायली इलाकों में भेजा जाए और किसको इस्लाम का झंडा दिया जाए, कौन होगा, कौन संभालेगा। तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबकी राय के मुत्तफ़िक़ राय पे जो थी वो यज़ीद को उन्होंने नामज़द वली-अहद मुकर्रर किया। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, क्योंकि यज़ीद के कुछ ऐसे वाक़यात, कोई ऐसे मामलात सामने थे, क्योंकि वो काफ़ी इस्लाम से थोड़े हटके थे, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैत लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने उनके हाथ पे बैत नहीं की, लेकिन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस बात को इग्नोर किया। उन्होंने उन पर कोई सख्ती नहीं की, उन्होंने उन पर कोई तशद्दुद नहीं किया। वो एक अज़ीम इंसान थे, वो एक अज़ीम सहाबा थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यज़ीद के हाथों पे बैत इसलिए नहीं की कि वो गवर्नर के निज़ाम को कवर नहीं कर पाएंगे, वो मज़ीद कबायली इख्तलाफ को जन्म ले लेंगे, लेकिन बगावत बढ़ जाएगी। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वफ़ात के बाद उनका बेटा यज़ीद ऑटोमेटिकली वली-अहद मुकर्रर हो गया।
ولی عہد تو مقرر ہونا تھا، لیکن اس نے یہ ڈیمانڈ کی کہ وہ خلیفہ بنیں گے۔ تو خلافت پہ سب لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی، لیکن یہ 5 صحابی تھے، انہوں نے بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن، انہوں نے انکار کیا، اور وہ لیکن وہ وفات پا گئے تھے۔ باقی جو وہ 4 صحابہ رہ گئے تھے، ان میں جو 4 صحابہ جو تھے، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر تھے اس میں، اور حضرت عبد الرحمن بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تو وفات پا چکے تھے۔ ان چاروں کا اختلاف یہی تھا، ان میں سے جو 2 رہ گئے تھے، دونوں میں سے عبداللہ بن جو زبیر ہے، وہ ان کی یہ رائے تھی کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم خانہ جنگی نہ اختیار کریں اور ہم مزید خون خرابہ نہ ہو، مزید کوئی اختلاف نہ بڑھے، تو انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کری۔ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ یزید کے اس کے کہنے پہ اس کے دباؤ میں نعوذ باللہ بیعت کی، نہیں، انہوں نے اس لیے بیعت کی کہ مزید خانہ جنگی نہ ہو، مزید کوئی معاملات خراب نہ ہو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کر لی۔ تو اس وجہ سے بیعت کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے۔ حجاز کی زمین ایک ایسی سرزمین ہے، یہ نبوت کی زمین ہے، یہ نبوت کی زمین ہے، یہ مضبوط قلعہ ہے، یہ اہل کوفہ والوں کے پاس ہم لوگ نہیں جائیں گے، یہیں پہ ہم رہیں گے، یہ ہمارے لیے ایک سیفٹی کی جگہ ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے سے پیدر پہ لیٹر آ رہے تھے، آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے، آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے، آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھوں میں بیعت کریں گے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بلانے پر وہ اہل کوفہ کو روانہ ہو گئی۔ وہ اہل کوفہ میں جب وہ گئے تو وہاں پہ ان لوگوں نے ان کی بیعت توڑ دی۔ بیعت توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بخیل اور منافق لوگ تھے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی کی ہوئی بیعت کو توڑ ڈالا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرح سے جو نمائندہ بنا کے بھیجا، وہ مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ انہوں نے کہا آپ یزید کی طرف جاؤ اور ان کو ان کے وہاں پہ پیش ہو۔ جب وہ وہاں پہ گئے تو 12,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو وہ گورنر جو یزید نے اپنی طرح سے گورنر بنا کے بھیجا تھا، وہ ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد کا قافلہ جب کوفہ میں آیا تو اس نے اتنا تشدد کیا کہ جتنے بھی وہاں پہ قافلے والے تھے وہ سب کے سب بھاگ گئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 اور کچھ تھوڑے بہت جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، وہ وہاں رہ گئے تھے۔ لیکن مسلم بن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، لیکن مسلم بن عقیل نے کوئی پرہانی وہ آڑے آ جاتی ہے غیر کا تقاضا، انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے جو والد صاحب کے ان کا جو قصاص کا بدلہ ہے میں یہاں سے وہ میں لے کر جاؤں گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شرافت تھی، وہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، وہ اپنے عزم پہ ڈٹے رہے، وہ اس وجہ سے وہ حق پہ ڈٹے رہے، انہوں نے اپنی بیعت کو نہیں توڑا، اپنے جو بھی معاملات تھے، اپنے بچوں کے، اپنے فیملی والوں کے، وہ سب وہیں پہ تھے، لیکن انہوں نے ان کو اکیلے نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ امام حسین وہاں پہ تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد کے آگے 3 شرائط رکھی۔ پہلی شرائط انہوں نے یہ رکھی کہ مجھے ایسے قبائلی علاقوں میں، ایسی سرحدوں میں بھیج دو تاکہ میں وہاں پر جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا نہیں۔ دوسری جو انہوں نے اپنی شرائط رکھی، انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت جانے دو، لیکن ابن زیاد نے کہا نہیں۔ تیسری جو شرائط انہوں نے رکھی، انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس واپس جانے دو کہ میں اپنا کوئی موقف بیان کروں، کوئی اس کو بتا سکوں۔ تو ابن زیاد نے کہا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو اتنے سارے لیٹر تھے وہ سارے نکالے، ان کو دکھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ آپ کے بھیجے ہوئے خطوط ہے، یہ آپ لوگوں نے ہم کو بلایا ہے، آپ لوگوں نے ہماری بیعت کو توڑا ہے، یہ آپ کا پروف میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے
کہ یہ پروف جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سچ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے زیادہ خطوط ہے تو ان کو پتہ تھا آٹومیٹیکلی ہم پکڑے جائیں گے، تو انہوں نے کسی صورت میں بھی ان کو جانے نہیں دیا اور ان کو شہید کر ڈالا۔ یہ شہادت ایک بہت بڑا جذبہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جذبہ جو ہے وہ واقعہ کربلا میں کر دکھایا، تو یہ کوئی ایک عام شہادت نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی شہادت ہے جو مسلمانوں کو آخر تک یاد دلائے گی۔ اور ان کے جب شہید ہوئے تھے انہوں نے پھر بھی اپنا سجدہ نہیں چھوڑا، اس سجدے پہ میں کچھ اشعار کہنا چاہتی ہوں۔ لہو میں ڈوبی گردن کو سجدے میں رکھا حسین نے، لہو میں ڈوبی گردن کو سجدے میں رکھا حسین نے، رہ نہ جائے کوئی سجدہ جو زمین کو بھی رلا گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی مناظر اتنے دردناک ہیں کہ آشیہ جو ہے جس جذبے کے ساتھ وہ ان کی شہادت کو زندہ اجاگر کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کی عورتیں باہر نکل رہی ہیں، ان کے بچے باہر نکل رہے ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو اٹھائے وہ باہر جاتی ہیں، تو چھوٹے پریگننٹ عورتیں بھی ہوتی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ سارے میدان میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے ایک جذبہ ہے۔ ہم کسی کی نیت پہ ہم لوگ کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہر انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اپنا رسم و رواج ہوتا ہے، ہمیں کوئی بھی ان پہ اس طرح کا اختلاف نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ کر رہے ہیں وہ اپنے جذبے کے تحت کر رہے ہیں، عقیدت کے تحت کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی بھی نظر انداز کرنا نہیں چاہیے کہ انہوں نے اس طرح کیا یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یوم عاشوراء کے موقع پر تمام مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ شہادت بھی ایک بہت بڑی عظیم شہادت ہے، ایسا ثانیہ ہے جو پوری تاریخ کو رلا گیا ہے۔ تو صحیح حدیث میں ہے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ تو اسی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ قربانی تو واقعی قربانی تھی جو ہوگی، اور رہتے دنیا تک سب نے اللہ کے ہاں شہادت کا جذبہ ان کے دلوں میں اجاگر ہونا چاہیے، اللہ کے راستے میں جان دینی چاہیے، ایسی شہادت ہونی چاہیے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گئے تھے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اپنے پورا کا خاندان پورا اس کے اندر چلا گیا، لیکن ان میں سے ایک ہی ان کے جو بیٹے تھے چھوٹے تھے زین العابدین، وہ بیمار تھے، وہ گھر پہ رہ گئے تھے، وہ بچ گئے تھے، باقی ان کا پورا جو خاندان وہ سارا شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یوم عاشوراء ایک قربانی کے جذبات کو مزید ابھارتا ہے۔ تو قربانی کے جذبات کو جتنی بھی یہ قربانی جانوں کی دی جاتی ہے، یہ ایک شہادت کا مرتبہ ہوتا ہے، اس میں کتنی جانیں چلی جاتی ہے، کتنے شہید ہو جاتے ہیں، یہ ایک جانی قربانی جو ہوتی ہے یہ بہت عظیم قربانی ہوتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے یوم عاشوراء کے موقع پر جو لوگ جتنے بھی اپنے عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، دکھ و درد کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ثانیہ ہے۔ اس میں ہم کسی پہ بھی کوئی ایسے تنقید نہ کرے کہ فلاں اس طرح کرتا ہے یا نہیں کرنا چاہیے، یا شیعہ کے اوپر کوئی بات کرتا ہے کہ وہ کیوں ایسے باہر نکلتے ہیں، تو کسی پہ کوئی بات کرنا کسی کا کوئی حق نہیں بنتا، کیونکہ وہ اگر جاتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم امام مہدی کے آنے تک ہم میدانوں میں نکلتے رہیں گے، جب تک امام مہدی جو ہے وہ نہیں آتے تو ہم ہر یوم عاشوراء کے موقع پہ ہم باہر نکلیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں گے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے جو بنا کبھی کسی پہ جتنا بھی کریٹیکل پرابلم ہو تو اپنے اوپر سے لینا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اپنے اوپر انہوں نے اپنا تمام جتنے بھی معاملات تھے اپنے اوپر انہوں نے برداشت کیا، اپنا عزم کو انہوں نے بحال رکھا، اور انہوں نے آنچ نہیں آنے دی، اپنے کسی کے دین کے معاملے پہ انہوں نے بالکل بھی آنچ نہیں آنے دی۔ تو انہوں نے اپنے تمام جذبات کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا، اور انہوں نے کوئی بھی اس طرح کی بات کسی سے
उस मौके पे सख्ती से बात नहीं की गई, उस सख्ती से कोई ऐसे बोल नहीं बोले गए जो तारीख में लिखे जाते। हमारे ऊपर थोड़ी सी सख्ती आ जाती है तो हम कुछ इस तरह के बोल बोल लेते हैं जो दूसरों की दिल आज़ारी का सबब बनते हैं। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो मैदान जंग के अंदर भी उनके कुछ इस तरह के वाक़यात हैं कि इंसान जब देखता है तो इंसान के दिल में मज़ीद मज़ीद जज़्बा पड़ता है कि हम सब्र से मुकाबला करना चाहिए और हमें कुछ इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए जिससे किसी मामले में मज़ीद बना उलझता रहे। और कोई इस तरह के मामलात जब आपने अल्लाह के सुपुर्द करता है तो अल्लाह ताला वो सारे मामलात को बहुत अच्छे तरीके से निभाता है। तो मैं ये तारीख़ी जो मनाज़र हैं तो इसमें तमाम ईरान में पूरी दुनिया में जितने भी शिया कौम है आउट ऑफ कंट्री और पाकिस्तान के अंदर भी जितने भी हैं वो सब इस चीज़ को कर रहे होते हैं कि मना रहे होते हैं कि इसको याद बरकरार रहे। ये एक ऐसी याद है इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि वो जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, उनके प्रूफ को उनके खेमों को भी आग लगा दी गई, उनका कोई चीज़ भी ऐसी नहीं छोड़ी गई कि कोई भी हवाला ऐसे, तो वो सारा तरीक़ी मंज़र से उनको हटा दिया गया। तो इंसान को चाहिए कि जब भी कोई इस तरह के मामलात पेश आए तो फिर उसको अपने मुनज़्ज़म तरीके से इख्तियार करना चाहिए और मैदान छोड़ कर नहीं भागना चाहिए, अपनी बेहद को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि बेहद जो होती है एक बहुत बड़ी पासदारी होती है। ये इंसान की जान का चली भी जाए एक ऐसा नजराना पेश कर जाती है तो जिसकी जो हकीकत है वो दुनिया में रह जाती है। तो कोई भी इस तरह का मामलात जो होता है इंसानी ज़िंदगी में सख्ती होती है तो ऐसी सख्ती भी नहीं होगी जैसे आपने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामलात में पड़ी होगी कि उन्होंने किस तरह सख्ती से मैदान जंग में व तशदगी का सामना किया, उनको प्यासा रखा गया, उन पे कितने तीरों की पिटार की, उनको ज़ख्मी किया गया, उनको इतनी ज़्यादा अज़ियतें दी गई तो उन्होंने किसी चीज़ का दामन अपने सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा, उन्होंने उसको बर्दाश्त करते रहे। और खाना जंगी शुरू करना और खून खराबा करना ये सारा तमाम जो है कुफा वालों ने किया। कुफा वालों ने जो ओरिजिनल जो शहादत के जो वाक़यात मिलते हैं कि किसने शहीद किया उनको तो इसमें तारीख़ी पस मंज़र पे अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो इसमें इब्न ज़ियाद का हाथ है। कूफे वाले हैं जिन्होंने उनको दर्दनाक मौत से उनको शहादत दिलाई, शहीद किया गया और इसमें उन्होंने जो दारुल खलाफा था वो एक गढ़ बन गया था असबियत का। तो ये ऐसे वाक़यात हैं तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जैसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को के जज़्बात और उनके जितने भी वाक़यात और उनके जो सब्र थे उनके हैं, अल्लाह ताला हमें भी उस तरह चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अल्लाह ताला अपने कदमों पे मज़बूत रखे और हमें सब्र की अल्लाह ताला सब्र का बहुत ज़्यादा सब्र का अल्लाह ताला जो है हर इंसान को बदला देता है, उसका बहुत मीठा बदला होता है। सब्र थोड़ा कड़वा होता है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है। तो इसी तरह की जितने भी मामलात हम चलते हैं चाहे वो पाकिस्तानी निज़ाम हो क्योंकि कोई भी बंदा जो है इंतज़ाम को कुफे वालों का जैसे वो बयान कर रहे थे कि हम अहले बैत को नहीं मानते, उनके ज़ात की उसमें कोई भी मामलात नहीं थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के कोई मामलात ऐसे नहीं थे कि वो अपनी ज़ाती लाइफ को जो वहाँ पे कोई इस तरह की बात करे जो नहीं मैं खलीफा हूँ ये इस तरह के नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी मामलात हुआ था वो सब तारीख़ के मनाज़र में आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उन्होंने बहुत बड़ी ऐसी कुर्बानी दी। जिस तरह यौम आशूरा के मौके पर कुर्बानी के जज्बात को आप उभरते हुए देखते हैं कि करोड़ों के जो शिया होते हैं, जो मुसलमान होते हैं इस तरह तो वो अपनी अकीदत का इज़हार कर रहे होते हैं, उनके जो शहादत के जज्बात हैं उनको बयान कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो जितने भी होते हैं ये सब निज़ाम जो होता है तो ये सब अल्लाह की तरह से होता है, बंदे के अपने हाथ में तो कोई भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी ये होता है कि इंसान को इतना अल्लाह ताला ने अक़ल दिया है कि वो जब भी
کوئی بھی ایسا کہ معاملات آ جائے زندگی میں، سختیاں تو آتی ہی ہیں، تو وہ اللہ کی اطاعت کو نہ چھوڑے، اللہ کی رسی کو نہ چھوڑے، تو اللہ کی رسی کو وہ مضبوطی سے وہ تھامتے رہے، اور اپنے پیاروں کا ان سے اگر وہ کھو جائیں تو آپ ان کا 3 دن سے زیادہ آپ ماتم نہیں کر سکتے، یہاں تک میں 3 دن تک آپ ماتم کر سکتے ہو، چوتھے دن شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی، کیونکہ اس لیے یہ اللہ کا کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ نظام ہوتا ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی۔ تو جب انسان تفرقے میں، فرقہ بندی میں بن جاتا ہے تو اس کا جو ہوتا ہے عمل بہت زیادہ ناقص ہوتا ہے۔ آج اب اگر ہم نظر ڈالیں، اگر ہم اپنے اندر نظر ڈالیں تو افسوس ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح کے نظام ملتے ہیں۔ آپ دیکھو گے کہ مسلمانوں میں کوئی شافعی ہے، کوئی ملکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی سنی ہے، تو ہم کسی کے اوپر طنز نہیں کر رہے۔ یہ جو چاروں ائمہ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے اور ہمارے کوئی بھی فتویٰ دین اور اللہ کی کتاب سے ٹکراتا ہے تو آپ ہمارے فتوے کو نہیں ماننا، ہمارے فتوے کو اگنور کر دینا۔ تو اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کوئی ڈسہارٹ ہو یا کوئی اس طرح کا بات نکل جائے، لیکن یہ شریعت کی اجازت ہے کہ جب بھی بندہ اس طرح کے فرقہ بندی میں بن جاتا ہے تو کسی کے اوپر نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ فلاں بندہ اس طرح ہے۔ کوئی بھی اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے تو آپ کون ہیں، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ میں مسلم ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، میں اسلام کے رول کو فالو کرتا ہوں، اور میں اپنی اطاعت کا اللہ تعالیٰ سے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا تھا نا کہ آپ کا نام مسلم ہے، ہم کو مسلم نام سے اچھا کوئی بھی نام نہیں لگا، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جسموں کو مارے نہیں۔ قرآن مجید میں کسی جگہ پہ بھی نہیں آیا کہ آپ اپنے جسموں کو کاٹے، آپ اپنے جسموں پہ تشدد کرے، آپ اپنے جسموں کو نوچیں، کسی جگہ پہ بھی نہیں آیا۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا آپ کے گھر میں سختی آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو وہ 3 دن اس کا وہ کرے گا، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکے گا ماتم۔ تو یہ چیز ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ کسی پہ ہمیں چاہیے کہ اپنے اوپر سختیاں نہ کریں، اپنے اوپر کوئی معاملہ نہ کریں، شہادت کے جو جذبات ہیں اس کو اسلامی طریقے سے فالو کریں، اور لوگوں کے اس ٹاپ آف لسٹ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے مسلمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، تو انسانی تاریخ میں کوئی بھی اس طرح کے مظالم کسی پہ نہ ڈھائیں، اور کسی پہ بھی کوئی اس طرح کے معاملات جو ہیں نہ کریں جس سے دل آزاری ہو۔ تو میں تمام سے التجا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے عزم پہ قائم رہنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کے جذبے سے ہمکنار کرے، اور شہادت کا جذبہ برقرار رہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنا رحم فضل میں رکھے، اور اس طرح کا اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ایسے واقعات سے، کہ ایسے خون ریزی سے جیسے ہمارے پیارے اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو شہید کیا، اور ان کے تاریخی مناظر خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ آمین۔